نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم ذکر کر رہے تھے متفرق صحابہ کرام کی متفرق گفتگو اور ان کی باتوں کا، ان کی خصوصیات کا، ان کے کمالات کا، ان کی سعادتوں کا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر ہوئی اور ان کا انتقال کس سن میں ہوا اور کس مرض میں ہوا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہوئی۔ آپ کا انتقال 18 ہجری میں طاعون کے مرض میں ہوا۔ حوالہ اس کا ہے اسد الغابہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 197۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے، جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرے گا، یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس اور 2 حلیے 2 جوڑے لائے جائیں گے اور وہ حضرت بلال کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مؤذنین میں حضرت بلال کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ حوالہ اس کا ہے کنز الاموال، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 499۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میدان حشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ حوالہ اس کا بھی ہے کنز الاموال، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 499۔ حضرت سفینہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو حضرت کا اصل نام مہران تھا۔ کنز الاموال اس کا حوالہ ہے۔ اور ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں یہاں فقہ کے 4 بڑے ائمہ، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اماموں میں سب سے پہلے امام ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کا سن پیدائش اور وفات کیا ہے اور مدفن کہاں ہے، یعنی آپ کہاں دفن ہوئے، اور آپ کے زمانے میں کتنے صحابہ زندہ تھے اور کہاں زندہ تھے؟ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور وفات 150 ہجری بغداد میں ہوئی۔ آپ کی قبر مقبرہ خیرزان میں ہے۔ آپ کے زمانے میں 400 صحابہ زندہ تھے۔ حضرت انس بن مالک بصرہ میں، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کوفہ میں، سہیل بن سعد الساعدی مدینہ میں، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ مکہ میں، مگر آپ کی ان میں سے کسی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اور حضرت عامر بن واصلہ کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ حضرت عامر بن واصلہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے، اور انہوں نے جو روایات جمع کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی روایات اس میں زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت امام مالک کا سن پیدائش اور سن وفات کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک آپ کی پیدائش 95 ہجری میں ہوئی بمطابق اسماء الرجال، اور بعض نے کہا کہ 90 ہجری میں، اور بعض نے کہا کہ 93 ہجری میں آپ کی پیدائش بیان کی جاتی ہے۔ آپ کا انتقال مدینہ میں 199 میں ہوا بحوالہ اسماء الرجال، شرح مشکات، صفحہ نمبر 624۔ اور امام مالک کے متعلق آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام مالک حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے، کیونکہ جب آپ کی حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت امام مالک کی عمر 17 سال یا 19 سال کی تھی، اور حضرت امام مالک پہ آپ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی کے اور علامہ ظفر سے بھی آپ کو شرف شاگردی نصیب ہوا۔ حضرت امام شافعی کا سن پیدائش اور وفات کیا ہے؟ تو آپ شہر فلسطین میں غزہ کے مقام پر 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا کہ اسقلان میں پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا کہ یمن میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا
مشہور ہے کہ جس دن حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا آپ اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ یہ ایک بڑا عجیب حسن اتفاق ہے۔ اہل تواریخ کے درمیان سن وفات روایت مشہور ہے اور آپ کا انتقال شب جمعہ کے آخری حصے میں ماہ رجب کے آخری دن 204 ہجری شہر مصر میں ہوا۔ حوالہ اس کا ہے اسماء الرجال بحوالہ مشکات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔